بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القراءۃ الراشدہ، الجزء الاول، الدرس الخامس کے ساتھ میں نصیر الدین قاسمی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سبق کا عنوان ہے الطائر۔ سبق کا عنوان ہے الطائر۔ یہ ایک منظوم سبق ہے جسے مدارج القراءہ نامی کتاب سے حضرت مولانا علیہ الرحمہ نے لیا ہے۔ بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے شعر ہیں، چھوٹی سی بحر میں شعر ہیں، یعنی مختصر لفظوں میں اور خوبصورت لفظوں میں اس قسم کے اشعار، ایسے اسباق طلباء کو حفظ یاد کرانے چاہیے۔ یہ بہت کام آئیں گے۔ جس طرح ہم اردو زبان میں بچوں کو چھوٹے چھوٹے اشعار، چھوٹی چھوٹی نظمیں یاد کراتے ہیں، اسی طرح اس قسم کی چھوٹی چھوٹی نظمیں، چھوٹے چھوٹے اشعار بچوں کو یاد کرانے، حفظ یاد کرانے چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ زبان سیکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے کہ ہمارے دماغ میں الفاظ کا، کلمات کا، جملوں کا ایک ذخیرہ ہو، اور اشعار کا یاد کرنا تو بہت ضروری ہے۔ بہرحال الحبس لیس مذہبی، عبارت سنیں، الحبس لیس مذہبی ولیس فیہ طربی فلست ارضی قفصا وان یکن من ذہبی غابات ربی غایتی والعیش فیہا مطلبی قد طاب فيها مطعمي وراق فيها مشربي أذهب فيها أستقي من ماء نبع أعذبي أصدح فيها مطلقا فالحبس ليس مذهبي۔ الحبس، حبس يحبس کے معنی قید کرنا، قید کرنا۔ الحبس لیس یہاں قید کے معنی میں، الحبس لیس مذہبی، قید میرا مذہب نہیں، میرا شعار نہیں۔ جیل یا قید خانہ یا قید میں رہنا میرا شعار نہیں۔ ولیس فیہ طربی، اور اس میں میری خوشی نہیں۔ طرب خوشی کو کہتے ہیں۔ طرب یطرب کے معنی مگن ہونا، خوش ہونا، طرب خوشی۔ لست ارضی، ارضی، یہ ارضی شعر یاد ہوگا تو بچہ یرضی کبھی نہیں پڑھے گا، اور ان چیزوں کی طرف توجہ کروانی چاہیے کہ یرضی، دیکھیے الطائر میں آپ نے پڑھا تھا ارضی، لست ارضی قفصا۔ بچے کو اس قسم کی چیزوں کی طرف متوجہ کروانا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ بچوں کو خود کو توجہ کرنی چاہیے کہ ہم نے وہاں الطائر میں ارضی پڑھا، رضی یرضی، اس لیے ارضی یا یرضی نہیں پڑھنا ہے۔ اور جہاں کہیں آتا ہے تو یہ غلطی کر جاتے ہیں، اس قسم کی بہت ساری غلطی کرتے ہیں۔ تو بہرحال لست ارضی رضی یرضی، لست ارضی قفصا، میں پنجرے کو پسند نہیں کرتا۔ قفص پنجرے کو کہتے ہیں، جمع اس کی اقفاص آتی ہے۔ لست ارضی قفصا، میں پنجرے کو پسند نہیں کرتا۔ وان یکن من ذہبی، اگرچہ وہ سونے کا ہو۔ وان یکن، اس وان کا ترجمہ اگرچہ، اگرچہ اس معنی کو ادا کرنے کے لیے یہی لفظ وان آتا ہے، اور اس ان کے اوپر یا نیچے ایسی کوئی نشانی نہیں لکھی رہتی۔ اگرچہ ہماری بعض درسی کتابوں میں جو پرانے زمانے کی چھپی ہوئی ہے، ان میں بعض کتابوں میں بین السطور میں لکھ دیا جاتا ہے ان وصلیہ۔ وصلیہ کا مطلب جو ان وصلیہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے اگرچہ، مگر جہاں نہیں لکھا ہوا ہوتا، یہاں نہیں لکھا، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ نہیں لکھا ہوا ہوتا، اور یوں سمجھیں کہ لکھا ہوا ہوتا ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے سمجھیں گے؟ وہاں سیاق اور سباق سے، پچھلے جملے سے، فلست ارضی قفصا وان یکن من ذہبی، یہ جو پچھلا جملہ ہے فلست ارضی قفصا، اسی سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو آگے وان آیا ہے وان یکن من ذہبی، اس وان کا ترجمہ اگرچہ ہوگا۔ میں پنجرے کو پسند نہیں کرتا، اگرچہ گو، اردو میں گو بھی کہتے ہیں، گو وہ سونے کا ہو،
خواہ وہ سونے کا ہو، اگرچہ وہ سونے کا ہو۔ ذہب سونے کو کہتے ہیں، ذہب سونا۔ غابات ربی غایتی والعیش فیہا مطلبی، غابات غابتن کی جمع ہے، جنگل کو کہتے ہیں، میرے رب کے جنگل میرا مقصود ہیں، غایتن منتہا کو مقصود کو کہتے ہیں۔ غایات ربی میرے رب کے جنگل میرا مقصود ہیں، والعیش فیہا مطلبی اور ان میں زندگی گزارنا میرا مطلب یا میرا مقصد ہے۔ والعیش فیہا عاش یعیش عیشن، عاش یعیش عیشن کے معنی زندگی گزارنا ہے۔ آپ ماضی اور مضارع کو استعمال کریں، این تعیش، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کہاں زندگی گزارتے ہیں۔ اعیش فی ممبئی، اعیش فی دلہی، اس طرح کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ والعیش فیہا مطلبی، اور وہاں زندگی گزارنا میرا مقصد ہے۔ قد طاب فیہا مطعمی، طاب یطیب، طاب یطیب کا معنی ہوتا اچھا لگنا، طاب الطعام کھانا اچھا لگا، لم یطم الطعام کھانا اچھا نہیں لگا، قد طاب فیہا مطعمی وہاں مجھے کھانا اچھا لگا، وراق فیہا مشربی اور وہاں مجھے پینا شاندار لگا، راق یروق، راق یروق کا معنی بھی شاندار لگنا، عمدہ لگنا، اچھا لگنا۔ طاب یطیب اور راق یروق دونوں کا معنی یہ ہے۔ طاب یطیب فعل باب ضرب یضرب سے آتا ہے، اور راق یروق باب نصر ینصر سے آتا ہے۔ راق یروق اور طاب یطیب، مطعم کھانا اور مشرب پانی کو کہتے ہیں۔ اذهب فيها استقی، اذهب فيها استقی، استقى یستقی باب افتعال ہے، استقا یستقی، استقاء کے معنی پینا، سقا یسقی باب ضربہ یضرب سے مجرد میں استعمال ہوتا ہے، سقا یسقی پلانا، سقا یسقی، وسقاہم ربہم شرابا طہورا اس کے معنی پلانا، سقاہم ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب یا پاکیزہ مشروب پلائے گا۔ اذهب فیہا استقی، میں وہاں جاتا ہوں، استقی من ماء نبع اعذبی، من ماء نبع اعذبی اس کا تعلق ہے استقی کے ساتھ، ما مضاف ہے اور نبع اعذب میٹھا چشمہ، میٹھا چشمہ، نبع کے معنی چشمہ اور اعذب اس کی صفت ہے میٹھا چشمہ، شیریں چشمہ، شیریں چشمے سے سیراب ہوتا ہوں، استقی پیتا ہوں یعنی سیراب ہوتا ہوں بھی، میں وہاں جاتا ہوں میٹھے چشمے کے پانی سے سیراب ہوتا ہوں۔ استقی، استقا یستقی، استقان یاد کیجئے گا، ماء پانی، نبع چشمہ، اور اعذب اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اسم تفضیل کے وزن پر یہ لفظ آتا ہے، اعذب، عذبن بھی آتا ہے اور اعذب بھی آتا ہے، میٹھے کے معنی میں، میٹھے، حلون کے معنی میں۔ اصدح، صدح یصدح اس کے معنی ہے گانا، پرندے کا چہچہانا یا پرندے کا گانا۔ اصدح فیہا مطلقاً، مطلقاً حال ہے، اس کا معنی آزاد ہو کر، میں کھل کر وہاں گاتا ہوں، میں آزاد ہو کر وہاں گاتا ہوں۔ اصدح فیہا مطلقاً، میں وہاں کھل کر گاتا ہوں یا میں وہاں آزاد ہو کر گاتا ہوں۔ فالحبس لیس مذہبی، تو قید میں رہنا میرا مذہب نہیں ہے، قید میں رہنا میرا شعار نہیں ہے۔ ضرور یہ اشعار یاد کریں، اگر آپ طالب علم ہیں تو ضرور یاد کریں، اور اگر آپ استاد ہیں تو طالب علم سے ضرور یاد کروائیں، اور جو الفاظ کلمات آئے ہیں انہیں ابواب کے ساتھ یاد کروائیں، اسم ہے تو جمع کے ساتھ یاد کریں، جتنے اسماء آئے ہیں ان کے جمع یاد کریں، اور جتنے ابواب آئے ہیں، افعال آئے ہیں ان کے ابواب خاص طور سے یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین القاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف دوانی ڈھانی۔